دوستوں، کیپٹل انسائٹ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان مظفر اور محمد ظریف حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے آج پاکستانی ڈرائیوروں کی مہارت کے حوالے سے بتایا تھا کہ انہوں نے کیسے سعودی عربیہ میں بوئنگ 777 جہازوں کو اپنے ٹرالوں پر لاد کر 1000 کلومیٹر تک سفر کرایا۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اس وقت میرے ساتھ سول ایویشن کے ایکسپرٹ رپورٹر محمد ظریف حاضر ہیں۔ محمد ظریف، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستانی ڈرائیوروں کی ایک مہارت ایک طرف تھی، لیکن یہ جو بوئنگ 777 تھے، کیا یہ ناکارہ ہو گئے تھے؟ ان کو کیوں جو ہے جدہ سے ریاض لے کر جایا گیا؟ کیا ان کو جیسے کہ ہیلی کاپٹر میں مختلف بڑے بڑے جہازوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے جایا جاتا ہے، تو روڈ کا استعمال کیوں کیا گیا ان جہازوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اور جدہ سے ریاض پہنچانے کے لیے؟ بہت شکریہ رانا عثمان، آپ نے جو ہے بات کرنے کا موقع دیا، اور میں ایک بار پھر کہوں گا کہ جو ہماری پاکستانی قوم ہے وہ کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہے۔ اگر مواقع ہوں، اپرچونٹی ہو، تو ہمارے لوگ دنیا میں بڑے بڑے آپ دنیا کے ناسا کے پروگرام دیکھ لیں، آپ دنیا میں بڑے بڑے جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان میں آپ کو پاکستانی کہیں نہ کہیں اپنی جو ان کی ایک ایوریج بنتی ہے پوری دنیا میں، اس کے حساب سے وہ ہر جگہ اپنی کمیونٹی کو ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے جو لوگ ہیں انتہائی محنتی ہیں، قابل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ دنیا کے یہی پاکستانی نوجوان جو یہاں پر اپنے ملک میں کچھ نہیں کر سکتا اپرچونٹی نہ ہونے کی وجہ سے، یہی نوجوان جب اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کے زور دکھاتے ہیں تو دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو سلوٹ ہے ان 3 پاکستانی ڈرائیورز کو، کیوں بوئنگ 777 طیاروں کو، یہ رانا عثمان صاحب بوئنگ 777 طیارے جو تھے، آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ سعودیہ کیسی قوم ہے کہ بوئنگ 777 ہمارا پاکستان کے پاس جو سب سے اچھا طیارہ ہے جو آج بھی ہمارے پاس اڑ رہے ہیں وہ بوئنگ 777 طیارے ہیں جو ہمارے پی اے کے پاس ہیں، اور یہ بڑے اچھے طیاروں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ان طیاروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ 1998 میں سعودیہ کے بیری بیڑے میں شامل ہوئے، لیکن سعودیہ والے احتیاط کے طور پر اب اس کی مدت ختم نہیں ہوئی تو اس سے پہلے ہی 2016 میں انہوں نے ان طیاروں کو جو ہے وہ گراؤنڈ کر دیا تھا۔ جب طیارے گراؤنڈ کر دیا تو کافی عرصے سے چلے نہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد اس کو نہیں اڑایا جا سکتا۔ 2016 کہاں پہ اور آج 2024 ہو چکی ہے۔ آپ کا میں نے پروگرام دیکھا تھا، آپ نے اچھا خاصا پروگرام کیا، اور اس ایشو پر کافی سارے لوگ پروگرام کر رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کیونکہ سول ایویشن ہماری بیٹ ہے تو ہم جو ہے ان طیاروں سے متعلق آپ کو بتاتے رہیں۔ تو رانا صاحب یہ طیارے جو ہے اڑ نہیں سکتے تھے، حالانکہ یہ اچھی کنڈیشن میں تھے، لیکن کیونکہ گراؤنڈ ہو گئے تھے، چلائے ہی نہیں کافی عرصے، تو پھر ان طیاروں کو اس طرح تھا کہ جدہ سے جیسے آپ نے بتایا جدہ سے ریاض لے کے جانا تھا بولے وارڈ میں، وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر ان طیاروں کو جو سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی ہے ان کے جو سربراہ ہیں ان کو انہوں نے اکیلے تو فیصلہ نہیں کیا، ان کی پوری جو ان کی ٹیم ہے جو بیٹی تھی ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم ان کو جو ہے ان کے اوپر مختلف ان جہازوں پر 3 جہازوں پر ریسٹورینٹس بنیں گے، ہوٹلز بنیں گے، اور مختلف جو کیا کہتے ہیں انٹر ایکٹیو قسم کے جو شوز ہیں نوجوانوں کو اس کے اندر شامل کریں گے، یعنی اس کے اوپر بھرپور ایکٹیویٹیز ہوں گی ان جہازوں کے اوپر۔ تو ان جہازوں کو لانے کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، تو یہ چیلنج پھر ایک کمپنی نے قبول کیا، اور اس کمپنی کے جو 3 انتہائی جو مہارت رکھتے تھے ڈرائیور، ان میں ایک رمضان ملک صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ وہ خاصے وائرل ہے۔ آپ دیکھیں ان کے جو ہیں وہ لاکھوں میں ان کے فالورز ہو گئے، حالانکہ ایک ڈرائیور جو سعودیہ میں کام کر رہا ہے اسے کون جانتا ہے، لیکن اب اس واقعے کے بعد ان کے لاکھوں جو ہیں وہ فالورز ہو گئے ہیں، اور انہوں نے جدہ سے ریاض کا جو فاصلہ ہے 1000 کلومیٹر ہے رانا عثمان صاحب۔ اب 1000 کلومیٹر، اب دیکھیں یہاں پر سعودیوں کو پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کے روڈ ماشاءاللہ بڑے شاندار ہیں، لیکن ان ڈرائیورز کی مہارت کم نہ تھی۔ ان طیاروں کی جو بوئنگ 777 کے بڑے لمبے طیارے ہوتے ہیں، اس بوئنگ 777 جو ہیکل بھی کہا جا سکتا ہے، جی بہت بڑے بڑا طیارہ ہوتا ہے، اور اس کا میں آپ کو مطلب ہمارے جو ناظرین ان کو اتھینٹک انفارمیشن دینی ہے کیا بڑا کیا چھوٹا، میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ 64 میٹر لمبا، 64 میٹر، 1 میٹر کے اندر میرے خیال سے کوئی 3 فٹ سے بھی زیادہ آتا ہے، 64 میٹر لمبا یہ طیارہ تھا، اور 6.4 میٹر چوڑا، یعنی 3 گاڑیاں کھڑی کر دیں آپ تو اتنا چوڑا، 6.4 میٹر چوڑائی کی بات کر رہا ہوں، اور جو لمبائی تھی اس کی وہ کتنی تھی رانا عثمان صاحب؟ 64 میٹر۔ 64 میٹر اگر یہ آپ اس کو فٹ میں لے جائیں تو یہ 200 فٹ کے قریب، تقریباً 180 یا سم تھنگ جو بھی حساب کر لیں، یعنی 150 فٹ سے تو کنفرم ہے یہ زیادہ ہے۔
تو اب حساب لگا تقریباً 180 یا 200 فٹ کے قریب جو ہے اس کی لمبائی ہوتی ہے. ٹرالر کے اوپر اس کو رکھا گیا اور پاکستانی ڈرائیورز جو ہے اس کو لے کے جاتے رہے. مزے کی بات کی کہ رانا صاحب جہاں سے بھی جہاز گزرتا رہا لوگ اس کی ویڈیوز بناتے رہے, تصویر بناتے رہے, جو خصوصاً ایکس کے اوپر اور جو ٹویٹر ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو سوشل میڈیا ایپس ہیں وہاں پر باقاعدہ جو ہے ان کی ویڈیوز لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جہاز کو لے کر گئے جو دیکھیں یہ زندہ ہمارے کوئی لوگ ہوتے تو کہتے یار یہ جہاز جو ہے وہ ان کو کافی عرصے سے ان کا پروجیکٹ تھا لیکن انہوں نے ہمت نہیں آ رہی, انہوں نے کہا جی ہم نے لے کر جانا ہے. کافی ساری کمپنیوں سے بات ہوئی, کوئی کمپنی مان نہیں تھی. لیکن یہ اب کل ایک کسی بندے نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ جی اس میں تو انجینئر کا کمال ہے, آپ کے ڈرائیور کا کیا کمال ہے, غالباً کوئی انڈین تھا. تو میں اس دوست کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جی جو ہے وہ کھلاڑیوں کی یا جو مہارت رکھتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور جو لوگ ہنرمند ہوتے ہیں ان کی کوئی شرط نہیں ہوتی. تو ہمارے جو بھارتی بھائی ہیں ان کو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستانیوں نے ایک اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. اور کہہ رہے تھے کہ جی اس میں بھائی جان ایٹ دا انجینئر جو مرضی کر لے, ایٹ دا اینڈ آف ڈے کسی بھی جو اپنا آپ کا ہیوی لوڈنگ گاڑی ہے اس کے اوپر کرین ہے یا جو بھی چیز ہے جس کے اوپر آپ یہ رکھیں گے ہیوی چیز, تو یہ ڈرائیور نہیں چلانا ہوتا ہے, مہارت ڈرائیور کی ہوتی ہے. آپ یہ سفر دیکھیں, اتنا خطرناک سفر تھا رانا عثمان صاحب. کبھی سیدھی سڑک پہ چل رہے ہیں تو کبھی یہ پاکستان کی سڑکیں تو نہیں, ان کی سڑکیں ٹرن لے رہے ہیں, کبھی وہ چوک آ جاتا ہے تو کبھی یہ ٹرن لے رہے ہیں, کبھی یہ ریگستانوں کے اندر اپنی جو ہے گاڑی چلا رہے ہیں, کبھی شہر کے اندر, کبھی پہاڑوں کے اوپر. یقین مانیں جب پہاڑوں کے اوپر آپ چھوڑے جی, آپ صرف گاڑی لے جائیں آپ کے یہ کھیوڑا کی کان کے پاس جو ہمارے آگے میاں والی کے پاس جو ہمارے جو آتے ہیں موڑ, تو جو یہ جو علاقہ ہے نمک والا علاقہ ہے ہمارا سالٹ رینج, تو جناب آپ سالٹ رینج میں جب آپ گاڑی لے کے جائیں تو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے, صرف گاڑی آپ کو لے جائے تو وہ تو پہاڑی سعودیہ کے اوپر پہاڑی علاقوں میں بھجن آپ پورا بوئنگ 777. اور مزے کی بات بتاؤں یہ صرف کھوکھا نہیں تھا, اس کے اندر پوری اس کی سیٹیں یہ وہی تیار ایک جہاز کھڑا ہوا تھا بھائی. یہ وہ نہیں ہے کہ خالی کھوکھا ہے اور کھوکھا لے کر آئے, مکمل جہاز تھا, اڑتا ہوا جہاز تھا. تو وہ نیشن جی وہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ تیارے, سیفٹی کو وہ لوگ مد نظر رکھتے ہیں. یہ پاکستان تو نہیں ہے جو تیارے اللہ معاف کرے بالکل آپ کے وہ ڈبل پر گھومنے والے جو جہاز ہوتے ہیں رانا صاحب, آپ بھی بیٹ کرتے ہیں. ابھی بھی لوگ گلگت اسی میں ATR جو ATR تیارے جن کو کہا جاتا ہے. تو اب وہ تیارے اب دیکھیں نا جی ہمارے آج بھی چل رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں جی اس کے اپنا وہ ایک گرا بھی تھا پاکستان کا, اور سکھر ایک دفعہ میں گیا تو پتہ لگا جی اس کے کبوتر پھنس گیا جس کے. تو بہرحال دیکھیں جی جو پاکستانی نوجوان جو ڈرائیور ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, انہوں نے بہترین طریقے سے کیا. دیکھیں میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستانی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کا نام جو ہے وہ لے کر ان کو اپریسیشن کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر اپنے معاملات میں لگے رہتے ہیں انفرادی طور پر, لیکن اگر جہاں پر ملک کی بات آتی ہے, جہاں پر کسی کو اپریسیشن کی بات آتی ہے, وہ نہیں کیا جاتا. کہ آپ کو چاہیے کہ اگر گورنمنٹ آف سعودیہ جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہی ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے آج تک ان کے نام تک نہیں بتائے. کسی کو ایک نام پتہ ہے جو ٹک ٹاک پہ جن کا اکاؤنٹ ہے, رمضان ملک صاحب, جو کہ بتا رہے ہیں پتہ نہیں کس علاقے سے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کے کسی علاقے سے ہیں, لیکن دوسرے جو دیگر ڈرائیورز ہیں کیا ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہوں گے تو پاکستانی قوم کو ان کے نام نہیں بتانے چاہیے؟ وہاں کا سفارتکار جو بیٹھا ہوا ہے, جو انجوائے کر رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ سعودیہ میں سرکاری فیسلٹیز کو, پاکستانی جو سفارتکار ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سفارت خانے میں ان کو بلائے. بہت بڑا کام ہے. آپ دیکھیں سعودی عربیہ میں تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ انہی جہازوں کی ویڈیوز لگا رہے ہیں, انہی جہازوں کی ویڈیوز کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں تو ہمارے سفارتکار سوئے ہیں جو سعودیہ میں تعینات ہیں, ان کو نہیں پتہ, نہ وہ اپنے لوگوں کو اپریسیشن دے سکتے ہیں, نہ ان کے نام بتا سکتے ہیں, نہ ہی کسی قسم کا جو ہے وہ پیغام جاری کر سکتے ہیں. تو بڑی بدقسمتی ہے جی, بڑی ہر چیز سے ہی لوگ نا امید ہوتے جا رہے ہیں. اور جس طرح کہ ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر عام آدمی کی زندگی نہیں ہے, ان کو مزدور کے طور پر میں تو یہ کہوں گا کہ جی ان کو بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے. اور واقعی جو ہمارے بیرون ملک بیٹھے رانا صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, جو بیٹے سفراء ہیں وہ عوام کے ٹیکس سے پلتے ہیں. تو ہمارا کوئی ہیرو اگر وہ پاکستان میں یا بیرون ملک میں ہے, جب کوئی سامنے آتا ہے تو پھر ہمارے جو سفارت خانے ہیں ان کی تو ذمہ داری ہے کہ بیرون ملک والوں کو وہ دکھائیں
اور میں تو کہوں گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ان تینوں ٹرک ڈرائیوروں کو جو لوڈنگ گاڑیاں چلاتے ہیں ان کو بلائیں اور بلا کر ان کی اپریسیشن کریں. اور بہت شکریہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کیپٹل انسائٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو مل سکے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آئندہ بھی آپ تک اس طرح کی جو انفارمیٹیو معلوماتی اور جو اچھی خبریں ہیں انشاءاللہ وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان محمد ظریف اور میرے ساتھ موجود رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.